آسانی والا راستہ لوگوں کو آسان لگتا ہے، چونکہ شیطان اس کو مزین کر کے دکھلاتا ہے، اور فرما برداری والا راستہ ذرا مشکل لگتا ہے اور شیطان اس کو مشکل کر کے دکھلاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرما برداری والا راستہ حقیقت میں آسان ہے اور پرسکون ہے، اور نافرمانی والا راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے اور اس میں پریشانیاں بھی ہیں۔ لیکن جو شیطان دھوکے باز ہے وہ دھوکے سے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر، کہ لوگوں کے لیے شہوات کا راستہ مزین کر کے دکھلائے، یعنی شیطان مزین کر کے دکھلاتا ہے دھوکے سے۔ جیسے عام طور سے دیکھا ہوگا، جو ایک نمبر چیز بکری ہو نا، اس کی زیادہ تعریف نہیں کی جاتی، وہ کہا جاتا ہے بھی اس کو چکھ لے، اگر تجھے پسند آئے ٹھیک ہے۔ اور جو دو نمبر چیز ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ تعریفیں کی جاتی ہیں، بھی اس کی یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا راستوں میں سفر کے دوران بسوں کے اندر لوگ چیز بیچنے کے لیے آتے ہیں، حکیم کھڑے ہوتے ہیں، ایک چیز ہے اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ وہ دو نمبر چیز ہوتی ہے لیکن لوگ اس کو خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے شیطان ہے کہ گناہوں کے راستے کو ایسے مزین کر کے دکھلاتا ہے، ایسا مزین کرتا ہے کہ انسان اس پر چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اصل راستے کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت ہے وہ اسلام کے عین مطابق بنائی ہے۔ اگر انسان اپنی فطرت پر چلے تو اس میں سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی اس کی کامیابی ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، اس میں بے سکونی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، دنیا میں بھی لڑائی جھگڑے اختلافات، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی ناکامی اور جہنم ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام اس بات کو سمجھاتے تھے کہ بھئی تمہاری جو کامیابی ہے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں ہے، اور اللہ کے وقت کے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنے میں۔ ہر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات آ کر سمجھائی۔ تو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، اللہ نے ان کو چمکا دیا۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے بات کو مانا تو ان کا سب سے پہلا نمبر ملا۔ انبیاء کے بعد اگر کوئی مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا۔ 100% انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے اور اپنی جان، مال، وقت سب کچھ قربان کر دیا، تو ان کو 100% نمبر ملے، 100% کامیاب ہو گئے۔ آج ان کی دنیا میں بھی عزت ہے اور قیامت کے دن بھی عزت ہوگی۔ حدیث میں ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق جب وہاں جنت کے پاس پہنچیں گے 8 دروازے پکاریں گے، ابوبکر میرے اندر سے آ جاؤ، اے ابوبکر میرے اندر سے داخل۔ تو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا، حضور کے راستے کو اپنایا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ تو یہ کامیابی کا راستہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھلایا ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کی، اے اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میرے راستے پر چلا، وہ تو جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے راستے کو چھوڑ کر
یعنی میری نافرمانی کی، یعنی میرے راستے پر نہ چلا، میرے راستے سے ہٹ کر زندگی گزاری، تو سمجھو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، چونکہ جنت میں جانے کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا وہی جنت میں جائے گا، جو اس راستے سے ہٹے گا وہ بھٹک جائے گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر دائیں بائیں کافی ساری لکیریں کھینچی۔ صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ یہ میں نے لکیریں کیوں کھینچی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کی اللہ کے رسول ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، آپ ہی بتلا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدھی لکیر تھی اس پر انگلی رکھی اور فرمایا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ فرمایا کہ جو سیدھی لکیر ہے یہ میرا راستہ ہے، اس راستے پر چلنا جنت میں پہنچ جاؤ، اسی راستے کی تمہیں ولا تتبعوا، اور یہ جو دائیں بائیں لکیریں میں نے کھینچی ہیں یہ جہنم کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں۔ میرے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں راستے پر بھٹکو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا بھی ہے اور سادہ بھی ہے، سیدھا بھی ہے اور سادہ بھی، اس میں کوئی مشکلات نہیں۔ دیکھو نا، اب شادی کا موقع ہے، اب ایک طریقہ تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی، آپ علیہ السلام نے اپنی شادیاں کی، اپنی بچیوں کی شادیاں کی، اور صحابہ کو شادی کے طریقہ بتلایا، صحابہ نے اس پر عمل کرتے ہوئے شادیاں کی، سیدھی اور سادی۔ اب اس میں نہ کوئی مشکلات ہے، نہ کوئی روپیہ، نہ پیسہ، تو آسانی بھی ہے۔ اور نبی کے راستے سے ہٹ کر جو راستہ ہے، جو آج کل ہندوانہ رسوم ہیں، اب ان کو اپنائیں گے، ان میں مشکلات بھی ہیں، خرچہ بھی زیادہ ہے، لیکن لوگ ان کو اپنا رہے ہیں۔ مشکل راستہ جو جہنم کا راستہ ہے، اس راستے پر چل کر انسان فخر کر رہا ہے، اور جو سیدھا سادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جنت کا راستہ، وہ اس کو مشکل لگ رہا ہے۔ عام طور سے لوگ ساری زندگی کمائی کرتے ہیں اور اس ساری کمائی کو شادیوں پہ اجاڑ دیتے ہیں۔ کہیں تیل مہندی کی رسم ہو رہی ہے، اس پر لاکھوں روپے اجاڑ دیتے ہیں، پھر کہیں بارات سینکڑوں کی تعداد میں لے کے جا رہے ہیں، بچی والوں پر بھی بوجھ پڑ رہا ہے۔ اب یہ بارات کیا ہے؟ یہ بھی ہندوؤں کی رسم ہے، لیکن بڑے اہتمام سے لوگ، حالانکہ شادی کیا ہے؟ نکاح اور ولیمہ اور منگنی۔ منگنی کیا ہے؟ بھئی پیغام نکاح بھیجا، لڑکے والوں نے لڑکی والوں کی طرف بھیجا یا لڑکی والوں نے لڑکے والوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ہاں کر دی، ٹھیک ہے جی ہماری طرف سے بات پکی ہے، تو یہ اس کا نام منگنی ہے۔ عربی میں اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ تو یہ سنت عمل ہے، پیغام بھیجا، انہوں نے قبول کر لیا، بس یہ منگنی ہوگی۔ اس پر تحفے تحائف کا تبادلہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں اپنی خوشی سے کوئی تھوڑا بہت دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں، منع نہیں، لیکن پوری بارات کی شکل میں ادھر سے جانا، پھر پوری بارات کی شکل میں ادھر سے آنا، لاکھوں روپے ادھر خرچ ہوں گے، لاکھوں روپے ادھر خرچ ہوں گے، پھر کہتے ہیں اب ہوئی ہے منگنی۔ کئی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے نا منگنی ہوگی، کہتا ہے نہیں بات پکی ہوئی، منگنی نہیں ہوئی۔ منگنی کیسے بھی؟ وہ رسم ہوگی تو منگنی ہوگی، بہت سارے لوگ ادھر سے جائیں گے، بہت سارے لوگ ادھر سے آئیں گے، پھر منگنی ہوگی۔ تو یہ تو اجاڑ، یعنی اپنے گھر کو اجاڑنے والی بات ہے۔ اور پھر ظلم یہ کرتے ہیں، اب کئی دفعہ وہ بات سامنے آتی ہے، بھئی وہ اب بہت سارے مہمانوں کو لے آئے، لڑکی والوں کے ذمے بہت سارا جرمانہ ڈال دیتے ہیں، بھئی یہ فلانے کو اتنے دو، فلانے کو یہ ہمارا یہ فلاں رشتہ دار ہے، اس کو 1000 روپے دیں، اس کو 10,000 دیں، اس کو 5,000 دیں، تو اس طرح اجاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ غلط رسمیں ہیں، ان رسموں پر چل کر آج ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ سنت پہ چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔
تو یہ منگنی جو کا طریقہ ہے انتہائی غلط طریقہ. سنت طریقہ یہ ہے کہ پیغام بھیجا, انہوں نے ہاں کر دیا. ہاں کوئی تحفہ, کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز تحفے میں دینی ہے وہ حرج نہیں, لیکن پوری بارات کی شکل میں جانا, پھر سب کو تحفے تحائف دینا, پھر اتر دینا, پھر سارے رشتہ داروں میں, یہ سب غلط ہے, بوجھ. اور حدیث میں ہے کہ کسی کی یعنی خوشی کے بغیر کسی سے مال لینا, وہ خوشی سے دینا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور ہو کر دے رہا, تو وہ مال لینا حرام ہے. اب اسی طرح جہیز کی رسم ہے. اب تو معاذ اللہ طے کرتے ہیں کہ کیا کیا چیز دو گے, حالانکہ یہ بھیک ہے, یہ مانگ کے لینا حرام ہے. بچی والا اپنی خوشی سے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بچی کو کچھ دے دیتا ہے, اور وہ اپنی بچی کو دیتا ہے, اور وہ اس کے کوئی مالک نہیں ہوتے جو یعنی سسرالی, لیکن وہ مانگ مانگ کے لینا, بھی فلاں چیز بھی چاہیے, فلاں چیز بھی چاہیے. اب پچھلے دنوں ایک رشتہ یعنی شادی ہو گئی تو لڑکے والے کہنے لگے جب ہم نے تو گاڑی لینی تھی, آپ نے گاڑی نہیں دی, تو جب تک گاڑی نہیں دو گے تو ہم بچی کو نہیں, ایک دفعہ گئی تھی دوبارہ لے کے نہیں گئے. اس وجہ سے رشتہ ختم کر دیا. اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے, کہ تم گاڑی سے شادی کی ہے یا بچی سے شادی کی ہے. تو میرے بھائیو, ان رسومات کو ہم جب کوشش کریں گے ختم کرنے کی تو پھر ختم ہوں گے. ہر بندہ کوشش کرے کہ بھئی ان رسومات کو ختم کریں. غریب کے لیے آج شادی کرنا عذاب بن گیا. اب بچیاں گھروں میں بیٹھی, غریب کی بچی کو لینے کے لیے تیار نہیں بھی, تو کچھ دیں گے نہیں. تو یہ میرے بھائیو بہت بڑا ظلم ہے. سادگی کو اپنا. اور پھر آج دوسری فحاشی یہ ہے, شادی حالوں میں اب شادی ہوتی ہے, اب ان میں گانا بجانا انتہائی, آج ہم ویسے تو انڈیا کو بہت برا بھلا کہتے ہیں, لیکن انڈیا کے گانے چلاتے ہیں, اس میں دیندار لوگ ہیں, نمازی ہیں, لیکن شادی کے موقع پر نہیں پتہ چلتا کہ یہ ہندوؤں کی شادی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے. ایسی ایسی رسمیں ادا کر رہے ہیں, تو یعنی انتہائی فحش گانے چل رہے ہیں, کوئی احساس نہیں ہے. نکاح ہو رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بن کے پھر گانے شروع کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو عورتیں عام حالات میں بہت پردے کا اہتمام کرتی ہیں, لیکن شادی کے موقع پر سب پردہ اتار دیتی ہیں. اور اب ایک اور نئی رسم چلی ہے کہ بھی پہلے جب نکاح ہوتا ہے بچی مطلب بیٹھی ہوتی ہے اپنے کمرے میں, لیکن پھر جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ ساری لائٹیں بند کرتے ہیں, صرف دلہن پہ لائٹ مارتے ہیں تاکہ سارے دلہن کو دیکھیں. معاذ اللہ, پھر وہ دلہن وہ چلتی ہے 1 گھنٹے تک, یعنی سارے کیمرے اس کی طرف فٹ ہیں, پھر وہ چلتی ہے دلہا کی طرف آتی ہے, پھر دلہا کے ساتھ بے پرد سب کے سامنے سجا کے بٹھا دیتے ہیں. تو یہ انتہائی دیوس بنا ہے, اپنی بچیوں کو سب کے سامنے نمائش کرنا. یہ انتہائی دیوس کہتے ہیں جس کو شرم و حیا نہ ہو. یہ شادی کا موقع ہے, عورتوں کے لیے پردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ عورتیں اپنے گھر میں ٹکی رہیں, زمانہ جاہلیت کی طرف بن سمر کر لوگوں کے سامنے نہ آئیں. لیکن آج خود اپنی بچیوں کو سجا کے سنوار کے اور سب کے سامنے نمائش کراتے ہیں, اور پھر وہ لائٹ, ایک بڑی لائٹ وہ لڑکی پہ ڈالتے ہیں بھی سب دیکھو, ساری لائٹیں بند کر کے. تو یہ انتہائی بے حیائی ہے, بے شرمی ہے. تو میرے بھائیو اس سے بچیں اور یعنی دینداری کو اپنائیں, سادگی کو اپنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا, حضرت فاطمہ ہماری بچیوں کے لیے, حضرت فاطمہ نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مردوں کے لیے نمونہ ہے, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. تو جو عورتیں ان کے نقش قدم پر چلیں گی وہ ان کے ساتھ جنت میں جائیں گی. حضرت فاطمہ کا کیا پردہ تھا, فرمایا کہ جب کسی غیر مرد کی کبھی ان پر نظر نہیں پڑی. جب وفات کا وقت آیا
تو انہوں نے پہلے ہی غسل کر لیا اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں، میں نے غسل کر لیا، اور وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، اندھیرے میں دفنایا جائے تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیادار بیٹی ہے، یہ ہمارے بچیوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو وہ تو وصیت کر رہی ہیں کہ ہمارے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، لیکن آج نمائش کی جا رہی ہے۔ دیکھو اب دیکھو نا، ہمیں اکثر لوگوں کو سنتیں موت کے وقت یاد آتی ہے۔ جب عورت کو دفنایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی عورت ہے، بوڑھی ہے، جوان ہے، تو اس پر چادر ڈالی جاتی ہے اور کسی کو اس کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا بھی کیوں کہ غیر محرم کا چہرہ جب موت کے، حالانکہ زندگی میں نہ دکھانا، یعنی زندگی میں چہرے کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت موت کے بعد۔ تو موت کے بعد اس کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے، دفنایا بھی جاتا ہے، اوپر چادر ڈال دو بھی کسی کی نظر نہ پڑے، حالانکہ کفن کے اندر ہے، پھر بھی اہتمام کیا جاتا ہے بھی کسی کی نظر نہ پڑے، بھئی یہ مستورات ہے۔ پھر موت کے بعد تو اتنا اہتمام کر رہے ہو، لیکن شادی کے اوپر اس کو کیوں نمائش کرتے ہو؟ شادی کے اوپر بھی تو اس کو چھپاؤ نا، اس کو بنا سنوار کر لوگوں کے سامنے کیوں دکھا لے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اب اسی طرح یہ جو بارات ہے یہ ہندوانہ رسم ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ آج بھی عرب ممالک میں کوئی بارات کا تصور نہیں۔ یہ ہندوؤں کے ہاں بارات جاتی تھی، 3 دن ٹھہراتے تھے اور پھر ان کے ساتھ، لیکن اسلام میں اس کا تصور نہیں۔ اب بہت ساری شادیاں صرف بارات کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو 300 بندے آئیں گے، لڑکی والے کہتے ہیں جی ہم اتنے خرچہ نہیں برداشت کرتے۔ ہم ابھی پچھلے دنوں ایک رشتہ اس لیے ٹوٹا، وہ کہتے ہیں بھی 50 آدمی سے زیادہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے 300 آئیں گے، وہ کہتے ہیں پھر رشتہ ختم۔ حالانکہ بھی ولیمہ سنت ہے، تم نے اپنے رشتہ داروں کو کھلانا پلانا ولیمے پہ کھلاؤ، کسی کے گھر لے جا کر کیوں ان پر بوجھ ڈال رہے؟ ولیمہ سنت ہے، بارات میں 2-4 آدمی جائیں، وہ بچی کو لے آئیں رخصت کر کے۔ اور ولیمہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے 2 طریقے بتلائے۔ ایک ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے تو آپ کے پاس ظاہر سفر میں کوئی زیادہ اسباب نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نکاح کیا، غالباً حضرت جبیر رضی اللہ عنہ۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کے دوسرے دن فرمایا کہ بھئی اپنا اپنا کھانا، جو سارے صحابہ اپنے یعنی سفر میں تھے، ایک دسترخوان بچھا دیے، سارے صحابہ اپنا اپنا کھانا یہاں دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لو اور میرے ولیمے کی نیت کر لو۔ ایک ولیمہ یہ بھی ہے، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا اور ولیمہ ہو گیا۔ یہ بھی سنت عمل ہے، اگر کسی کے پاس خرچہ نہیں ہے تو یہ بھی۔ اور آخری نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی، فتوحات کا زمانہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے ذبح کروائے اور پورے مدینے میں جتنے مسلمان تھے سب کی دعوت کی، سارے صحابہ کی دعوت کی، خوب کھاؤ، اللہ نے وسعت دی ہے، ولیمہ کرو اور اس کو خوب کھلاؤ، سب کو دعوت دو۔ تو ولیمہ کا کھانا سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق، حیثیت سے بڑھ کر نہ ہو، قرض لے کر نہ ہو، نمائش اور دکھلاوا نہ ہو، جتنا اللہ نے وسعت دی اتنا کھلائیں۔ تو اس کے علاوہ باقی سب رسومات ہیں، ان رسومات سے بچیں گے، سادگی کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہماری دنیا بھی بچ جائے گی، دنیا میں بھی آسانی ہے۔ لوگ کہیں گے، طعن و تشنیع کریں گے، لیکن کرتے رہیں، کسی کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھو نا، عام طور سے لوگ اس لیے کہیں کہ لوگ واہ واہ کر دیں۔ ہماری والدہ سنایا کرتی تھی کہ ہندوستان میں ایک بندے نے شادی کی تو یوں کچھ بارات کا رسم ہے، تو جتنے بھی باراتی آئے ہر باراتی کو ایک ایک بھینس دی، باراتی کو نا، یعنی بہت سارا کھلایا پلایا، بہت خرچہ کیا اس زمانے کے اعتبار سے۔
اور پھر اس کے بعد وہ جب بارات گزر رہی تھی تو جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا کہ بھی لوگ میری تعریف کرتے ہوئے جائیں گے، لوگ کہیں گے بھی بڑا سخی ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے جا رہے تھے، بھی اتنا بڑا مالدار تھا، سرمایہ دار تھا، 2 بھینسیں دے دیتا تو اس کو کیا فرق پڑتا تھا۔ تو یعنی لوگ کبھی تعریف نہیں کرتے۔ اس لیے جو فرمایا کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، نہ اس سے لوگ راضی ہوتے ہیں نہ اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کر دے، بھی میرے اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں، لوگ ناراض ہوتے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً لوگ ایسے بندے کی تعریف کرتے ہیں جو سنت کے مطابق چلے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک بندہ ہے، یہ حق پرست ہے۔ غلط لوگ اس کی برائی کریں گے، لیکن جو حق پرست لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یہ ٹھیک ہے، اس نے صحیح کیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہر عمل میں اپنی سنت کو اپنائیں، اپنے چہرے پر۔ اب دیکھو نا، یہ داڑھی ہے، سنت ہے، بہت سارے لوگ اس لیے نہیں رکھتے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ مولوی کہیں گے۔ پھر لوگ کہتے رہے، تم قیامت کے دن جب اپنی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤ گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، یہ سوچا کرو۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے ہے، لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، تو جس کے چہرے پر داڑھی ہے وہ سلام پیش کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ سلام پیش کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے ہیں کہ تو مجھ سے سلام کرنے آیا، میرے سنت تیرے چہرے پہ ہے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، حضور کی سنتوں کو اپنائیں، چہرے پر داڑھی ہو، سنت لباس ہو، تو یہ مسلمان کی تشخص ہے، مسلمان کی شخصیت ہے، دنیا میں بھی اس میں عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔